اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہاں، آج میرے بھائیو ہم تھوڑا سا تکبر کے بارے تھوڑا آپس میں مذاکرہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ دین سے دوری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، کیونکہ تکبر جو ہے نا، اپنے آپ کو کچھ جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا، یہ بہت بری بات ہے. اور ایسا کرنا فی الحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی ہے، کیونکہ بڑائی کا حقیقی مستحق تو وہی ہے، اور یہ اس کو ہی زیب دیتی ہے. اسی وجہ سے جبار متکبر انسان کی مذمت کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے. جیسے سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دل تکبر کرنے والے، جبر کرنے والے کے دل پر اللہ مہر کر دیتے ہیں. سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے پناہ مانگی اپنے اور تمہارے پروردگار سے ہر غرور کرنے والے سے جو یقین نہیں رکھتا قیامت کے دن پر. اب مسلمان کا بھی یقین تو ہے کہ مرنا ہے، لیکن یقین نہیں رکھنے کا معنی کہ اسے پتہ چلے کہ قیامت کے دن میرا کیا حشر ہوگا، تو پھر شاید وہ ایسا تکبر غرور نہ کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. استغفر اللہ، الیاذ باللہ. اور پھر میرے آقا مدنی کریم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بنا لیتا ہے اس کا نام متکبروں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، اور متکبروں کو جو جہنم میں عذاب ہوگا یہ بھی اس سے دو چار ہوگا. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن، پری، پرندوں، آدمیوں سبھی کو حکم دیا کہ باہر نکلیں. اس پر 2 لاکھ آدمی، 2 لاکھ جن جمع ہو گئے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا دی تھی کہ جو مانگو عطا کیا جائے گا، اس پر مواخذہ نہیں ہے. تو سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو، میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے. اللہ نے دے دی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے دعا مانگ لی ہے، اور قربان جائیں آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت و محبت کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا نہیں مانگی. حالانکہ آپ وہ دعا مانگ لیتے، کربلا میں جو اہل بیت کے ساتھ جو ہوا، جو شہادت ہوئی، جو ظلم و ستم ہوا، وہ کچھ نہ ہوتا، مگر آپ نے وہ دعا نہیں مانگی. فرمایا وہ میں نے دعا اس لیے اپنے پاس محفوظ رکھی ہے کہ قیامت کے دن میں اس دعا سے اپنی امت کو بخشواؤں گا.
تو سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو جو حکومت ملی اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر، انسانوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، پانی پر، ایسی حکومت جو مانگی کہ جو کسی کو نہ ملی ہو نہ بعد میں ملے، تو اللہ نے دے دی۔ تو جب ان کے حکم پر 2 لاکھ آدمی آ گئے، 2 لاکھ جن آ گئے، پرندے بھی آ گئے، سب آ گئے، ہوا نے انہیں اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ انہوں نے فرشتوں کی تسبیح سنی، وہاں سے واپسی ہوئی اور دریا کی تہہ تک لے جایا گیا، جہاں ایک آواز آئی کہ اگر سلیمان کے دل میں ذرہ برابر کبر بھی ہوتا تو ہوا میں لے جانے سے قبل ہی میں اسے زمین کے اندر دنسا دیتا۔ استغفر اللہ۔ بس بھئی یہ اللہ کی شان ہے بھئی، چونکہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، تاج نبوت پہنانے والا وہ اپنی ذات میں ورا الورا ذات ہے، وہ جیسے چاہے اپنا حکم فرما دے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ بات ہم تک پہنچنی تھی کہ اتنے بڑے پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ اپنا ارشاد مبارک فرما رہے ہیں، اور میں اور آپ کے اس باغ کی مولی ہیں، اور ہمارے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے ہماری گردن میں راڑ آ جاتا ہے؟ ہمارے دیکھنے میں تکبر، بولنے میں تکبر، چلنے میں تکبر، لباس میں تکبر، سواری چلانے، گاڑی چلانے میں تکبر، بیٹھنے میں تکبر۔ یہ کوئی تکبر کی ایک چیز ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ جہاں بھی عاجزی و انکساری نہیں ہوگی وہاں تکبر اپنی جگہ خود بنا لے گا۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ متکبر آدمی کا حشر قیامت میں چیونٹی کی شکل میں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک جو ذلت اسے حاصل ہوگی اس کے سبب لوگوں کے پاؤں اس پر پڑ رہے ہوں گے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جہنم میں، دوزخ میں حب حب نامی ایک غار ہے، گردن کشوں اور متکبروں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو عبادت فائدہ نہیں دے گی وہ کبر ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا فخر اور غرور کی وجہ سے کپڑا زمین پر گھسڑتا ہو اس کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر نہیں فرماتے۔ فرمایا ایک شخص ناز و نخرے سے چل رہا تھا، اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو بڑے غرور سے دیکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، اور اب تک دنستا چلا جا رہا ہے، قیامت تک یہی صورت ہوگی۔ اور فرمایا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور چال ڈال میں ناز نخرے کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر غضب ناک کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہماری زندگی میں دین نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر اللہ کے ایک ولی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو فخر اور غرور سے چلتے دیکھا تو اسے آواز دی اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کون ہو؟ میں نے تمہاری ماں کو 200 درہم میں خریدا تھا، اور تیرا باپ ایسا ہے کہ اس جیسے آدمی مسلمانوں میں جتنے کم ہوں بہتر ہے۔ اور حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے محلب کو ناز سے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے بندہ خدا، ایسی چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تمہاری ابتدا ناپاک پانی ہے، عورت اور مرد کے گندے پانی سے ملا ہوا یہ تیری ابتدا ہے۔
حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا اسے کوئی جانتے نہیں تھا، مرد عورت کے دو گندے پانی سے تیری ابتدا ہوئی، اور تیری انتہا یہ ہے کہ تم مر جائے گا، قبر میں تجھے کیڑے کھا جائیں گے، اور کیڑے آئیں گے وہ ان کیڑوں کو کھا جائیں گے جنہیں تجھے کھانا ہے، اور تیرا درمیان کیا ہے کہ پیٹ میں یہ پخانہ، یہ پیشاب اور یہ گندگی اور یہ نجاست، یہ تو نجاست بردار ہے اور کیا اس کو لے کے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی انشاءاللہ اس کے بارے بھی آگے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی قسمیں بنائی ہیں، اور کس کس اعتبار میں تکبر جو ہے انسان کے اندر رچا بسا ہے اور اس کی آخرت کو آگ لگا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں عاجزی و انکساری، تواضع، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کو کتنا ناپسند کرتے ہیں اور عاجزی و انکساری کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کے سبق سے جو سبق لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی و انکساری والی زندگی عطا فرمائے، اور جو میرے آقا کے ارشادات ہیں ان پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔